اب تک تو سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے مسلمان خود ہیں، اور یہ خود اس طریقے سے ایکٹنگ کرتے ہیں۔ سب سے بڑے دوست کو تو انہوں نے دشمن کو دوست بنا کے، اور فلسطینیوں کا کیا نہیں کیا ہے انہوں نے۔ چھوڑیے یہ باتیں۔ آمدید کہتا ہوں ظفر لالی صاحب، آپ سے اگر آغاز کریں کہ OIC نیام اجلاس، مسئلہ کشمیر کا تذکرہ مشترکہ اجلاس میں بھی ہوا، قراردادوں کو بھی اپنا لیا گیا، ایسا کیا ہوا ایک سال کے دوران کہ ابوظہبی میں ہم کہیں اور کھڑے تھے اور یہاں پر جو ہے اتنی پیش رفت ہو گئی؟ جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ کاش کہ مجھے کوئی واقع کوئی ایسا نالج ہوتا جو میں ڈیفینیٹیولی کہہ سکوں آپ سے کہ اس لیے ہوا، مگر یہ نہیں ہے۔ مگر اب کچھ سے پوچھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرم پٹی لگانا چاہتے ہیں ہمارے پر، کہ بھائی دیکھو ان کے ساتھ جو ہم نے بڑا سخت تلخ باتیں کی ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ایکشنز جو ہیں ان کو ڈسلوژن کیا ہے، اور شاید ہم اوور بورڈ چلے گئے اس پہ۔ مجھے نہیں پتا واٹ از دا ریزن، مگر میرا خیال میں یہ میں بالکل نہیں مانتا کہ یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہر سال یہ سب کمیٹی جو ہے اس کا جو مسلم کویسچنز پہ جو ان کا رپورٹ ہوتا ہے وہ عموماً نکلتا ہے، اور وہ ساتھ ساتھ چھپتا بھی ہے فارن منسٹرز کانفرنس کے ساتھ۔ 2019 میں ہوا تھا، کچھ کہتے ہیں 2018 میں بھی ایسا کچھ رپورٹ ریکمنڈیشن کمیٹی کا رپورٹ سب کمیٹی کا رپورٹ ہوا تھا، اور انہوں نے اس لیے کہ یہ الاؤ کیا ہے کہ یہ بڑا سینئر لیول پہ نہیں ہوا ہے نا، یہ ہیڈ آف اسٹیٹ لیول پہ نہیں ہوا، یہ فارن منسٹر کا تھا کانفرنس اور ایک سب کمیٹی کا رپورٹ تھا۔ مگر میرے خیال میں کچھ اور بھی ہے۔ کیا ہمارے پینلسٹ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں انسینٹیوائز کریں ریکگنیشن کے لیے؟ کیا مثال کے طور پہ فارن منسٹرز کانفرنس پاکستان ہوسٹ کرنے جا رہا ہے، اب دیکھیے یہ پاکستان کی باری نہیں ہے ہوسٹ کرنے کے لیے، مگر ہم ہوسٹ کریں گے۔ ہم جب ہوسٹ کریں گے تو یو کین بیٹ یور لائف کہ ہم ایک ایسا ریزولوشن نکالیں گے اس کانفرنس کا جو انڈیا کو اور بھی تکلیف دہ ہوگی، اور اس لیے کہ ہم ہوسٹ ہیں میرے خیال میں کوئی آبجیکشنز نہیں ہوگا کہ اگر ہم وہ چھاپ دیں اور کانفرنس کا ایک بیان لگائیں۔ مگر ہیڈ آف اسٹیٹس کانفرنس نہیں ہے، یہ فارن منسٹرز کا ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں یہ بڑے سارے اسپیکولیشن ہے کہ یہ اس وقت کیوں ہوا، خاص طور آفٹر دا وے دے ہینڈلڈ اس۔ دیکھیے ہمارا بڑا ڈیلیگیشن دیا تھا، ان کو انہوں نے سنب کیا، اور آخر جو انہوں نے چیزیں پیسے مانگے واپس، کریڈٹ آئل کا ختم کر دیا، دیز آر ناٹ اسمال تھنگس، اور جو انڈین اینیکسیشن کا کچھ نہیں کیا، اور اس سے بڑا، اس سے بھی زیادہ وکٹمائزیشن آف مسلمز ہندوستان پہ، اس پہ بھی سعودی عربیہ نے کچھ نہیں ہونے دیا۔ میں نے اگر مجھے اجازت خیال میں میرے جی زبردست صاحب، جو سوال ہے کہ ایک زمانے میں OIC پاکستان کی ایک محفوظ ٹیریٹری ہوا کرتی تھی، کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی تھی، برسہ برس دہائیوں تک جو ہے جو ایک موقف ہوتا تھا کشمیر پہ وہ تسلسل کے ساتھ تھا، اور کبھی کسی نے، جیسے مجھے ایک بار اعجاز الحق صاحب بتا رہے تھے کہ ایک مرتبہ بہت پہلے مشرف صاحب کے زمانے میں تذکرہ ہوا کسی نے کہ جی بھارت کو بطور مبصر شامل کر لیا جائے، تو اسی وقت پاکستانی جو مندوب تھے انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ ایسا کریں گے تو ویل واک آؤٹ آف OIC۔ انہوں نے کہا آپ مشرف صاحب سے پوچھ تو لیں، انہوں نے کہا جی ہمیں پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ ہمارا ایک موقف ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو OIC میں بھی محنت کرنی پڑی۔ ابوظہبی کی جو گزشتہ سال کا اجلاس تھا اس کی بہت بڑی مثال تھا۔ تو یہ جو بھارت کا نفوذ بڑا ہے، اس کی کیا صرف معاشی ان کی طاقت ہے جس کی وجہ سے ہوا ہے یہ؟ نہیں، یہ آپ کا آبزرویشن بالکل صحیح ہے۔ OIC کا مطلب، مقصد اور ہمارے لیے امپورٹنس بہت کم رہ گیا ہے ابھی، ہم بڑے ڈس اپوائنٹڈ ہیں۔ دیکھیے لیٹس بی ایبسلیوٹلی کلیئر، یہ ایک بہت بڑا دھچکا ملا ہے پاکستان کو۔ ہمیں کبھی یقین نہیں تھا کہ نہ صرف کشمیر کے ایشو پر مگر مسلمانوں کے ٹریٹمنٹ پر، مسلمانوں کے وکٹمائزیشن کے خلاف دی OIC said nothing۔ وہ اور جو انہوں نے کہا تو دبے الفاظ میں کہا،
جو طریقے انہوں نے کہا ان سے اس کو نکالنا پڑا. وی ہیڈ ٹو پرائز اٹ آؤٹ آف دیم. دیکھیے یہ طریقہ نہیں ہے. یہ ایک اسلامی آرگنائزیشن ہے, ایک مسلمانوں کا کازز کو ان کو لوگ دیکھتے ہیں, اور مسلمان ایوری ویئر. مجھے سری نگر سے فون آتے تھے اور کہنے لگے کہ یہ کیا کیا ہے OIC نے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے. اس ادارے کا امپورٹنس پاکستان کے لیے بہت کم ہو گیا ہے. ہماری جو دوستی تھی, معاف کریے, ہماری جو دوستی تھی وہ اس پہ ایک بہت وہ ایک لحاظ سے اٹس بروکن. دیکھیے چائنیز کا ایک بول ہوتا ہے, اس بول کو اگر ایک دفعہ آپ توڑیں تو جتنا بھی اسکلفلی آپ واپس ڈالنے کی کوشش کریں نشان رہتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا نشان ہے پاکستان سعودی ریلیشن شپ پہ اور پاکستان اور OIC کے کمٹمنٹ پہ. کشمیر کے اوپر دے ہیو لیٹ اس ڈاؤن. یہ ہے پرسیپشن. جو بھی جو بھی آپ کہیں ریئلسٹک ہو یہ وہ, دیٹس ناٹ دا کوشچن. پرسیپشن یہ ہے they have let us down. تو ہمارے لیے اس کا امپورٹنس بہت کم ہے. جی اچھا مجھے اجازت دیں ظفر ہلالی صاحب, یہ جو ابھی آصف درانی صاحب نے اشارہ کیا کہ جی کیونکہ پاکستان کی معیشت کمزور ہے تو اس لیے ہمارا سفارتی وزن بھی خود بخود ہلکا ہو جاتا ہے. اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے جو معاشی تعلقات ہیں بھارت سے وہ بہت زیادہ ہیں. تو یہ صرف معاشی مفادات کا کھیل ہے, کیونکہ کہا یہ جاتا ہے جی سفارتکاری جو ہوتی ہے وہ اصولوں کے تابع نہیں ہوتی بلکہ قومی مفادات کے تابع ہوتی ہے. تو پھر یہ اصول کی تو بات مطلب نہیں کرنی چاہیے جہاں پہ جس کے مفادات ہیں. جی دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں پینلائز کیا ہے, انہوں نے ہمیں ہیوملیٹ کیا ہے. جب ہم نے کہا تو انہوں نے کہا پیسے واپس دو, انہوں نے کہا کریڈٹ نہیں دیتے تمہیں تیل کے لیے. یہ کیا بات ہے؟ یہ I mean they've gone out of their way. وہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے ساتھ اس طریقے سے سلوک رکھنے. یہ کوئی پراپر یہ ڈپلومیسی کی بات نہیں ہے. اس کا نام کیا ہے جی؟ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس. یہ UN نہیں ہے, یہ کوئی ملٹی لیٹرل باڈی ہے. ایک ملٹی لیٹرل ہے مگر اٹ از ایز فار ایز ریلیجن از کنسرن دیر از اونلی ون ریلیجن. ادھر لوگ مارے جا رہے ہیں, قتل ہو رہے ہیں. جس طریقے سے ان کو یہ ایک سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے اس پہ, اور پھر ہمیں سبق سکھا رہے ہیں. اور ہمارے سے فوج ایک پورا بریگیڈ ادھر رکھا ہوا ہے ادھر ostensibly for their protection. دیکھیے یہ نہ کہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے اور ایسا ہی ہوتا رہتا ہے, لیٹس بی دس اور یہ اور وہ. ناٹ ایٹ آل. یہ ایک بہت بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ ہے پاکستانیوں کے لیے, بہت بڑا. کشمیریوں کے لیے بھی بہت بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. اور یہ کہنا کہ یہ کچھ نہیں ہے, اس کو سمجھنا چاہیے نیشنل انٹرسٹ ڈکٹیٹس ایوری تھنگ. کیا نیشنل انٹرسٹ بھائی؟ کیوں یہ ایسے پھر وائی ہیو دس باڈی؟ یہ کیا فائدہ ہے اس باڈی کا؟ اب تک تو سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے مسلمان خود ہیں, اور یہ خود اس طریقے سے ایکٹنگ کرتے ہیں. سب سے بڑے دوست کو تو انہوں نے دشمن کو دوست بنا کے, اور فلسطینیوں کا کیا نہیں کیا ہے انہوں نے. چھوڑیے یہ باتیں, اس سے چلتا نہیں ہے معاملہ. یہ کہ آپ بتائیں, آئی تھنک یو ہیو ٹو ریفلیکٹ دا ٹرو فیلنگز آف یور پیپل. اور ہمارے لوگ بڑے اپسیٹ ہیں, انسیٹلڈ ہیں, ڈس اپوائنٹڈ ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو کہا یہ دوستی پہ ایک دھبا ہے.